هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قابل احترام صدر مجلس حاضرین جمعہ بزرگان دین پیارے ساتھیوں پیارے بچوں تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس لاچار اور مجبور نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر بالخصوص جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دین حنیف ہم تک پہنچایا اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ بابرکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان میں یہ رمضان ہمیں عطا کیا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے بیچ موجود تھے لیکن اس رمضان ہمارے درمیان نہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا سب سے پہلے تو میں رمضان روزہ کسے کہتے ہیں اس پر بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صوم قرآن اور حدیث کے اندر صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا کسی بھی چیز سے رک جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا اس مہینے کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں صوم رکھتے ہیں ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں کھانا سے رک جاتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں پانی سے رک جاتے ہیں بیوی سے دور ہو جاتے ہیں جبکہ یہ تمام چیزیں حلال تھیں اور یہ جائز ہیں لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مہینہ ہمیں عطا کیا تو یہ اس مہینے کے اندر کھانا پہلے جائز تھا لیکن اب ناجائز ہو گیا روزے کی حالت میں پینا ناجائز ہو گیا بیوی سے ملاقات کرنا ناجائز ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو ہم پر کیوں فرض کیا اس روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صرف ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے
प्यासा रखने के लिए, बेकार और मजबूर करने के लिए हमें फर्ज किया हमारे ऊपर? नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर रोजा फर्ज किया गया है, बल्कि ये सौम, ये रमजान, ये रोजा हमने तुमसे पिछले उम्मतियों पर भी फर्ज किया। इसका मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहता है? इस रमजान मुबारक का महीना अता करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या मुतालबा करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी आयत के अंदर आगे फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का खौफ अपने दामन में बसाने वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा फर्ज इसलिए नहीं किया कि भूखा रहो, प्यासा रहो, खाली बस सोते रहो। भूखा प्यासा रहने से कोई मतलब नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों। इंसान अगर रोजे से है और अगर वो नमाज को तर्क कर दे, नमाज को छोड़ दे और जितनी भी बुराइयां हैं उसके अंदर अगर पाई जाएं तो उसका रोजा रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अल्लाह का डर उसके अंदर से निकल जाए। जिस इंसान के अंदर से अल्लाह का खौफ निकल जाए उसके रोजा रखने से क्या फायदा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी बात बताई, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। जब अल्लाह का खौफ ही नहीं होगा तुम्हारे अंदर तो तुम कैसे डरोगे अल्लाह से? तुम तो रमजान मुबारक का ये महीना हमें ट्रेनिंग देता है। एक महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फर्ज किए तो ये महीना हमें ट्रेनिंग देता है 11 महीनों की, कि हम 11 महीने कैसे जिंदगी को गुजर बसर करें। सिर्फ खाने पीने और एंजॉय करने का महीना नहीं है, होटलों पर चाय पीने का महीना नहीं है। अल्लाह ने सौम का लफ्ज इस्तेमाल किया और कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फर्ज करदा नेमत से महरूम हो रहे हैं और रोजा भी छोड़ते हैं, नमाज भी छोड़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्क़ून गय्या। जब ये नबी लोग चले गए तो इनके गुजरने के बाद इनकी उम्मतों ने नमाज को तर्क कर दिया, तो इनका अंजाम क्या हुआ? फसौफ यल्क़ून गय्या, वो जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी गई में जाए। ये गई क्या है? गई किसे कहते हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, गई जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी जिसको गई कहा गया कुरान के अंदर। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज हम सिर्फ रोजा रखें और नमाज को तर्क कर दें, ये कैसा तकवा? ये तो तकवा नहीं। मुत्तकी वही लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस रमजान मुबारक के फर्ज करदा रोजे को रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद को तोड़ते नहीं। जो चीज हलाल थी वो चीज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर नाजायज करार दी। अब इंसान अगर उस चीज को अपने अंदर नहीं समझता, उस चीज को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा क्या है, तो फिर उसके रोजा रखने से कोई मतलब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह मुतफ्फिफीन में फरमाता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है, खसारा है उन लोगों के लिए, अल्लज़ीना यक्तालू अलन नास यस्तौफून, जो नाप तौल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना यक्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम यख्सिरून, जब लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, नाप तौल में कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या उन्हें इस दिन का एहसास नहीं कि कयामत के दिन उन्हें खड़ा किया जाएगा? क्या उन्हें अल्लाह का डर एहसास नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ेगा? तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने डराया
میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں بہت سارے مختلف جگہوں پر قرآن کریم کے اندر ہمیں ڈرا رہا ہے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک جگہ سوال کر رہا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، وہ سمے نہیں آیا، وہ گھڑی نہیں آئی، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد، قرآن سننے کے بعد، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے دل کانپنے لگے، لرزنے لگے، تھرتھرانے لگے؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اے میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ، اور اے میرے نبی کے اوپر، اے میرے نبی کے امتیوں، تم پچھلی امتوں کی طرح نہ ہو جانا، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی، زبور دی، موسیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گزرنے کے بعد 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت، ان کی میجورٹی گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ جس دل کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے وہ دل مردہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم روزہ نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے CCTV کیمرے کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر یا دیگر جگہوں پر یہ لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے، یو آر انڈر سرویلنس، آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں، آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک CCTV کیمرہ چلتا ہے، اور یہ وہ CCTV کیمرہ ہے جس کے اندر یہ ڈر نہیں کہ پاور کٹ ہو گیا، بند ہو گیا، جس کے اندر یہ ڈر نہیں کہ بیٹری ڈسچارج ہو گئی، بند ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہاری کوئی بھی حرکت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی عمل تمہارا ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، میرے بندو تمہاری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، جو بھی ورڈ نکلتا ہے، جو بھی لفظ نکلتا ہے، ایک ایک ورڈ کوئی بھی لفظ کو لکھا جا رہا ہے، حرکت نہیں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جب ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے رات کو بتی بجھا کر کی تھی وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے بند کمروں میں کیے تھے یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ذات تو ہے جو فرماتا ہے اپنے بارے میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات تو وہ ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتی ہے۔ جب تم راستے چلتے ہو یا تم کہیں سے گزرتے ہو، تمہاری نگاہیں کہیں پر ہوتی ہے، نشانہ کہیں پر ہوتا ہے، لیکن تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور نگاہ کی بات تو بہت دور ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ وہ اللہ جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہی اللہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال اس کے سامنے کھولے جائیں گے، کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارا نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، تم دیکھو گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ،
اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ریکارڈ کر لیا، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ریکارڈ کر لیا۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا، ذرہ برابر بھی تم نے برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا، نام اعمال سامنے آ جائے۔ انسان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انکم محشورون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا، حفاۃ تو سارے کے سارے لوگ ننگے پیر ہوں گے، عراۃ ننگے بدن ہوں گے، غرلا غیر مختون ہوں گے، بہترین قسم کے جوتے پہننے والوں، پاٹا اور لکھانی کے چپل پہننے والوں، قیامت کے دن تمہارے پیر میں ایک جوتا نہ ہوگا، ایک چپل نہ ہوگا، ننگے پیر ہوں گے سارے کے سارے لوگ، عراۃ ننگے بدن ہوں گے۔ دنیا میں تم چاہے اتنا مہنگا کپڑا پہنا کرتے تھے، اتنا اسٹینڈرڈ کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن تم بالکل ننگے ہو گے، غرلن۔ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ نے تمہارا ختنہ کروایا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا تو کما بدانا، جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، نہ تمہارے پیر میں جوتا چپل تھا، نہ تمہارے بدن پر کپڑا تھا، نہ تمہارا ختنہ ہوا تھا، اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ حضرت عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، تو فوراً حضرت عائشہ کے ذہن میں ایک سوال آیا، پوچھ بیٹھ اے اللہ کے پیارے حبیب، قیامت کے دن تم مرد عورت دونوں ایک ساتھ ہوں گے، مردوں کا ڈپارٹمنٹ عورتوں سے الگ نہ ہوگا، مرد عورت دونوں ایک ساتھ ہوں گے، اور اے اللہ کے نبی آپ تو فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، تب تم مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گے، یعنی شرم آئے گی، بہت شرم آئے گی کہ ایسا منظر ہوگا، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، مرد عورت کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذالک، قیامت کا منظر تو اتنا خطرناک ہوگا، اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہاں کس کو اتنی فکر ہے کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے، وہاں مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن نہ مرد عورت کی طرف دیکھے گا نہ عورت مرد کی طرف دیکھے گی۔ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ہیں، اس منظر کا ایک نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حج فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ڈرنے کا حکم دیا، وہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذکر کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں دار پانی کے اندر پیدا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ ایسا ہوگا قیامت کا زلزلہ، دنیا کا زلزلہ تو ہمیں ہلا دیتا ہے، دنیا کا زلزلہ تو ہمیں کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو قیامت کے زلزلے کو یاد کرو کہ اس دن کیا حال ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور زلزلے قیامت کے زلزلے کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ کریمہ نازل کر دی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو پوری طرح سے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال دے گی، زمین کے اندر جو انسان ہے وہ بھی نکل جائیں گے، جو سونا چاندی وہ بھی نکل جائے گا، زمین اپنا سارا کا سارا بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا،
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین قیامت کے دن زمین بھی باتیں کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین بھی باتیں کرے گی. زمین بولے گی، زمین کے اندر سے آواز آئے گی. کیا زمین تو کبھی نہیں بولتی، زمین کیوں بولے گی؟ آگے جواب دیا گیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اس لیے بولے گی، زمین کے اندر سے اس لیے آواز آئے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آرڈر دے گا، بولنے کا حکم دے گا. تو فرمایا إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پی رہے بچے کو چھوڑ دیں گی. یعنی اتنا خطرناک، اتنا شدید ہوگا قیامت کا زلزلہ. ایک عورت اپنے دودھ پی رہے بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوگی، بچہ اپنی ماں کی استان میں منہ لگائے ماں کا دودھ پی رہا ہوگا. اسی حال میں قیامت آئے گی، اور قیامت اس قدر خطرناک اور اس قدر شدید ہوگی کہ دودھ پینے والے بچے کو بھی ماں چھوڑ دے گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورتیں، گربوتی عورتیں، حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا. ایسا محسوس ہو رہا ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، حالانکہ لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. اللہ کے عذاب کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کا چہرہ ایسا لگ رہا ہوگا، ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں. اچھا، قیامت کے دن کیا ہمارے رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف انداز میں قرآن کے اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ارے بھائی تو بھائی ہے، وامہ اپنی ماں کو بھی دیکھ کر بھاگے گا، وابیہ ماں تو ماں ہے، اپنے باپ کو بھی دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی کو بھی چھوڑ کر بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. اور کام آنا تو بہت دور کی بات ہے. قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا، یہ آرزو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، میرے اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا، اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے قبیلے کو، میرے خاندان کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے. اتنا خطرناک ماحول ہوگا. تو بھائی اور دوستو، اس دن سے ڈرو. دنیا کمانے کے پیچھے اس قدر گرفتار مت ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کا ٹارگٹ یہ دنیا ہی ہو جائے. کسی شاعر نے کہا ہے نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور خاک میں مل گئے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ دنیا، جس دنیا کے لیے ہم اتنا مرتے مٹتے ہیں کہ اس آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، قیامت کو بھول بیٹھے ہیں، میدان حشر کو بھول بیٹھے ہیں. جانتے ہو اس دنیا کی اوقات کیا اللہ کی؟ مسلم شریف کے حدیث اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا فمر بأسک میت، آپ کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے ہوا. آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کان پکڑا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بکری کا بچہ اگر زندہ ہوتا تو بھی یادگار ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، کون اس کو لیتا؟ یہ تو مرا ہوا ہے.
آپ نے فرمایا للدنیا احون علی اللہ من ذلک علیکم، اے میرے صحابہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے نظر میں جتنا حقیر ہے، تمہارے نظر میں جتنا معمولی ہے، تم اس کو جتنا حقیر سمجھتے ہو، جتنا معمولی سمجھتے ہو، جتنی کھیر تمہیں اس سے آتی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا بھی اتنی ہی حقیر ہے، اتنی ہی معمولی ہے، اتنی ہی کھنانے والی چیز ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم اتنا مرتے مٹتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، قیامت کو بھول جاتے ہیں، جنت اور جہنم کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا کی اوقات تو اللہ کے اتنی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے کرنا، اور تم مسلم شریف کی ایک اور حدیث لکھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی بلایا جائے گا، یؤتی بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبح سبقة في النار۔ قیامت کے دن ایک آدمی بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی آرام، دنیا کے اندر بہت ہی آرام سے زندگی گزاری، جس کے پاس روپیوں کی کمی نہیں، جس کے پاس دولت کی کمی نہیں، سلطنت کی کمی نہیں، بہت امیر انسان تھا، لیکن قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا وہ جہنمی ہوگا، فَيُصْبَحُ سَبَقَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک غوطہ دے گا، جہنم میں ایک پل کے لیے ڈالے گا اور اس کو نکالے گا، پھر اس سے پوچھے گا قَالَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ، میرے بندے بتا تو نے دنیا کی زندگی میں کوئی نعمت دیکھی کہ نہیں دیکھی، تیری دنیا کی زندگی کیسے گزری، تو نے دنیا کی زندگی کیسے گزر بسر کی؟ وہی آدمی جس نے دنیا کے اندر بہت ہی عیش و عشرت سے زندگی گزاری، دنیا کے اندر ساری آشائش سے اس کے پاس میسر تھی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا قال هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، میرے بندے بتا تو نے دنیا کی زندگی کیسی گزاری، کیا تو نے کوئی بھلائی دیکھی کہ نہیں دیکھی، کوئی نعمت دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تو وہی آدمی ایک بار جہنم میں جانے کے بعد، ایک غوطہ دلانے کے بعد وہی آدمی جواب دے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے دنیا کے اندر تو بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، اب وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، وہ بولنے کو تو بہت باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باہ الہ ہمیں فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت والے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔